پاکستان کے آئین میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی رد و بدل نہیں، بلکہ ایک ایسی ترمیم ہے جو ملک میں طاقت کے توازن کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہے کیا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ یہ سوال جو ہے نا، یہ آج کل بہت اہم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ریاست کی بنیاد 3 ستونوں پر ہوتی ہے: عدلیہ، فوج اور انتظامیہ۔ ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہی جمہوریت کی اصل روح ہے، اور آج ہم جس مجوزہ ترمیم کو دیکھ رہے ہیں وہ اسی بنیاد کو، اسی ڈھانچے کو نئے سرے سے بنانے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک کافی پیچیدہ قانونی مسودہ ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، ہم اسے بالکل آسان لفظوں میں توڑ کر سمجھیں گے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اصل میں بدل کیا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ترمیم سیدھا سیدھا ریاست کے تینوں بڑے ستونوں پر اثر ڈال رہی ہے: عدلیہ، عسکری قیادت اور انتظامیہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اختیارات کے پورے نظام کی ایک بنیادی ری ڈیزائننگ ہے جس کے نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے ستون یعنی عدلیہ کی، کیونکہ سب سے زیادہ جو بڑی تبدیلیاں ہیں نا، وہ اسی عدالتی نظام میں لائی جا رہی ہیں، اور اس میں سب سے اونچی سطح پر ایک نئی تقسیم کی تجویز ہے۔ اس ترمیم میں جو سب سے بڑی، سب سے نئی بات ہے، وہ ہے ایک بالکل نئی عدالت کا قیام۔ اس کا نام ہوگا وفاقی آئینی عدالت، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایسی کوئی عدالت بنائی جا رہی ہے جو سب سے اونچے لیول پر کام کرے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کام کیسے بٹے گا ان دونوں عدالتوں میں؟ بڑا سیدھا سا حساب ہے۔ جو نئی وفاقی آئینی عدالت ہے، اس کے پاس سارے آئینی معاملے چلے جائیں گے، جیسے حکومتوں کے آپسی جھگڑے یا بنیادی حقوق کے کیسز، اور ہماری جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، اس کا کام صرف روایتی فوجداری اور دیوانی کیسز کی اپیلیں سننا رہ جائے گا۔ اب جب دو بڑی عدالتیں بن گئیں تو ظاہر ہے ججوں کو لگانے کا طریقہ بھی بدلے گا۔ تو جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس کی پوری ترکیب ہی بدل دی گئی ہے۔ اب اس میں نئی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے جج شامل ہوں گے تاکہ تقرریوں کے عمل میں ایک نیا توازن آ سکے۔ یہ جو آرٹیکل 189 کی لائن ہے نا، یہ سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، وفاقی آئینی عدالت جو بھی فیصلہ دے گی وہ سپریم کورٹ سمیت ملک کی ہر دوسری عدالت کو ماننا پڑے گا۔ یعنی اتھارٹی کے لحاظ سے یہ نئی عدالت سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت بہت اہم تبدیلی ہو رہی ہے۔ آئین سے آرٹیکل 184 کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کو از خود نوٹس یعنی سو موٹو کا اختیار حاصل تھا۔ اس کے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ عوامی مفاد کے معاملات پر عدالت کا براہ راست ایکشن لینے کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے گا۔ چلیں اب عدلیہ سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوسرے ستون کی، یعنی فوج کی۔ یہاں بھی عسکری کمانڈ کے سٹرکچر میں ایک بڑی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک عہدہ ہوتا تھا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا، جو تینوں افواج میں کوارڈینیشن کرتا تھا۔ اب تجویز یہ ہے کہ اس عہدے کو ہی ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ چیف آف آرمی سٹاف کو ہی ایک نیا ٹائٹل چیف آف ڈیفنس فورسز دے کر سارے اختیارات سونپ دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سارے فوجی اختیارات ایک ہی شخص، ایک ہی عہدے میں آ جائیں گے، یعنی ایک عہدہ ختم اور اس کی ساری پاور آرمی چیف کے پاس۔ اس سے وہ ظاہر ہے پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اور اب آتے ہیں تیسرے اور آخری ستون یعنی انتظامیہ پر۔ خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ صدر مملکت کے اختیارات اور ان کو حاصل تحفظات میں کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ یہاں ایک ایسی تبدیلی ہے جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ صدر کو صرف اس وقت تک قانونی کارروائی سے تحفظ ملتا تھا جب تک وہ اپنے عہدے پر ہیں، لیکن اب تجویز یہ ہے کہ یہ تحفظ ان کو زندگی بھر کے لیے دے دیا جائے، یعنی عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی ان پر کوئی فوجداری کیس نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات اس آرٹیکل کے الفاظ میں بالکل صاف لکھی ہے کہ صدر کو ان کی پوری زندگی میں نہ تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی قید کا کوئی حکم کسی بھی عدالت سے جاری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل تاحیات استثناء ہے۔ تو اچھا، ہم نے یہ تینوں بڑی تبدیلیاں دیکھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ آئیے ذرا ان تینوں نکات کو ایک ساتھ سمیٹتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے: پہلا،
عدلیہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جہاں ایک نئی آئینی عدالت سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگی، دوسرا فوجی کمانڈ کو ایک ہی عہدے میں جمع کر دیا گیا ہے، اور تیسرا صدر کو پوری زندگی کے لیے ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل تحفظ دے دیا گیا ہے۔ یہ سب مل کر ریاست میں طاقت کا توازن بالکل نئے سرے سے بنا رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کے رکتے ہیں کہ اختیارات کی یہ جو نئی تقسیم ہے، یہ حکمرانی کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا اس سے نظام میں استحکام آئے گا، یا پھر طاقت صرف چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔